ہمارے عقیدے کے اعتبار سے آج کے ہمارے علماء یہ مراجع ہمارے اہل بیت کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، یعنی عقیدے کے اعتبار سے ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، کہاں ائمہ معصومین اور کہاں یہاں یہ افراد۔ لیکن یہ ہمارے لیے قابل غور چیز ہے کہ آج انصاف سے دنیا میں کسی بھی قوم کو کسی بھی عنوان سے ایسے لیڈر اور رہبر نصیب نہیں ہوئے ہیں جیسے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارے رہبروں نے کبھی ہمارا سر جھکنے نہیں دیا ہے، ہمارے رہبروں نے کبھی ہمارا سر جھکنے نہیں دیا ہے۔ اور آج ان افراد کی مخالفت کا ایک بہت بڑا راز یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ 1200 سالہ تاریخ میں جہاں پر اہل بیت خود ہم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں تھی، تب بھی کوئی بھی یزید وقت اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ اہل بیت سے دشمنی کا راز کیا تھا؟ یہ کربلا میں امام حسین کو کیوں قتل کیا؟ اسی لیے تو قتل کیا، حسین زندہ رہیں گے تو حسینی مشن زندہ رہے گا۔ اپنے حساب سوچا کہ حسین کو قتل کر دو ہم کامیاب ہو جائیں، یہ تو ان کی بھول تھی، لیکن امام حسین کو رکاوٹ سمجھ رہے تھے، یہی تو سمجھ رہے تھے جب تک یہ زندہ ہیں وہ دین زندہ ہے اور اسلام زندہ ہے اور مشن زندہ ہے، لہذا اپنے حساب سے مخالفت تھی۔ آج بھی 1200 سال میں یہی ہے، دنیا کو معلوم ہے کہ جب تک یہ علماء مراجع ہیں حق زندہ رہے گا۔ دنیا کو یہ پتہ ہے کہ جب تک یہ علماء اور مراجع ہیں کوئی بھی یزید اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس در کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ حق کا پیغام بھی دیتے ہیں اور کسی باطل کو اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیتے ہیں۔ دیکھیے بعض جگہوں پر لوگ حق کی بات تو کرتے ہیں لیکن حق کی بات کرنا اور ہوتا ہے اور باطل کو اس کے مشن میں ناکام کرنا اور ہوتا ہے۔ ابھی اس کا ثبوت آپ نے دیکھا ہو، بہت سے نوجوان ہمارے آشنا ہیں، آپ میں سے بہت سے افراد ایسے ہوں گے، انصاف سے بتائیے، ایک وقت یہ تھا کہ جہاں پر اگر آپ قاسم سلیمانی کی تصویر لگا لیجیے تو آپ کو بلاک کر دیا جاتا تھا۔ آپ سوچیے، یعنی یہ تھی صورتحال، یعنی قاسم سلیمانی کی تصویر لوگوں کو برداشت نہیں تھی، لیکن علی والا اسی کو کہتے ہیں۔ تو نہ صحیح، تم اگر قاسم سلیمانی کی تصویر کو لگنے نہیں دو گے تو پھر ایک علی والا ایسی جگہ قاسم سلیمانی کی تصویر دکھائے گا جہاں پوری دنیا دیکھنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یعنی دیکھیے اسی کو کہتے ہیں بصیرت۔ اسی کو بصیرت کہا جاتا ہے، یعنی ایسی جگہ پر جا کر یہ بات کر دینا، اور معمولی بات نہیں ہوتی ہے، وہاں پر جا کر نام لے کر کہہ دینا۔ یہ تو اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے۔ امام سجاد نے دربار یزید میں یزید کے سامنے اسے للکارا تھا، یعنی آج اپنے جرم کو چھپایا جا رہا تھا، اور ایرانی صدر نے جا کر جملہ کہا ہے کہ خود امریکی صدر اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے کہ ہم نے قاسم سلیمانی کو قتل کیا ہے، جب تک ہم قاتل کو سزا نہ دلوالے خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ آپ سوچیے اس جرت کا مظاہرہ کر دینا آسان نہیں ہوتا ہے، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں مسلسل یہ بھی قابل غور ہے۔ بہرحال بہت سے افراد وہاں سے بھاگے بھی، لیکن اس سے بڑھ کر ایک چیز جو سامنے آئی جسے بہت زیادہ شاید بعض افراد نہ متوجہ ہوئے ہوں، وہاں پر بعض افراد کو استعمال کیا گیا تھا، یعنی جیسے ایران میں بھی بہت سے لوگ استعمال ہو رہے ہیں، وہاں بھی استعمال کیا گیا تھا کہ تم رئیسی کی مخالفت کرنا، یعنی یونو کے باہر آ کر ہنگامہ مچانا، ان کی مخالفت کرنا، انہیں گویا وہاں جانے نہ دینا اور آنے نہ، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تب ظاہر بات اپنے حساب سے سیکورٹی تھی، لیکن جرأت و ہمت اسے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی تقریر ختم کی ہے وہاں سے اپنے ہوٹل تک یہ پیدل گئے ہیں، یعنی ایک دشمن ملک میں اتنی ہمت کا مظاہرہ کر دینا۔ یہ جو آج بوکھلاہٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ جب ایک انسان جا کر دشمن کے گھر میں اپنے جرت کا مظاہرہ کر دیتا ہے، اور شیعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شیعت کا مفہوم ہی ہے کہ جہاں پر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ اگر ہمت ہو تو سامنے آ کر مقابلہ کرو۔ دیکھیے ایک اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے سامنے آ کر مقابلہ کرو، ظاہر سی بات ہے اپنے طور پر، اور اسی لیے سب سے بڑا حربہ وہ دنیا اپناتی ہے کہ پھر انہی افراد کو استعمال کرے۔ اور ایک تاریخی اعتبار سے اتنا یقین رکھیے کہ حق کے مقابلے میں کبھی بھی باطل کھل کر سامنے آئے تو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اگر حق کے مقابلے میں باطل کھل کر آئے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔